برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر اینڈریو ڈیلگرش نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ و استحکام، دستور کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پر تحریک انصاف کے ویژن پر بھی بات چیت کی۔ عمران خان نے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی تحریک انصاف کے سیاسی ایجنڈے کے کلیدی نکات ہیں۔ جمہوریت کی بنیاد انسانی حقوق کے فروغ و تحفظ پر استوار ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف عوامی رائے کی بنیاد پر سیاسی عمل کو آگے بڑھانے اور بحرانوں کا حل نکالنے پر یقین رکھتی ہے۔ عمران خان نے کہا اظہار و خیال سے لے کر جان و شخصی وقار کے حد تک کو بے دردی سے پامال کیا گیا۔ سیاسی آزادیوں اور حقوق پر فہم حملوں سے پوری دستوری اسکیم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ چاہتے ہیں کہ عالمی برادری جمہوری اقدار کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرے۔ برطانوی ہائی کمیشن کے وفد کی جانب سے پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا۔ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار، 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا۔ ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار۔ بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے، مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو یار، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔